أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الكريم وصدق رسوله النبي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہم کو جو اہل بیت کی مدحت کا شوق ہے، ہم کو جو اہل بیت کی مدحت کا شوق ہے، ہم کو جو اہل بیت کی مدحت کا شوق ہے، دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے، دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے، مرسل کے یار غار کو ہجرت کا شوق ہے، مرسل کے یار غار کو ہجرت کا شوق ہے، پتھر کو آئینے کی حفاظت کا شوق ہے۔ ایک سلوات، اس سلوات اور یہ شعر ہے۔ میدان جنگ میں تو ٹھہرتے نہیں قدم، میدان جنگ میں تو ٹھہرتے نہیں قدم، اس پر رسول حق کی نیابت کا شوق ہے، اس پر رسول حق کی نیابت کا شوق ہے۔ اور یہ حضرت علی کے اوپر، حیدر نبی کے گرد بھی ہیں محو جنگ بھی، حیدر نبی کے گرد بھی ہیں محو جنگ بھی، اصحاب کو تو مال غنیمت کا شوق ہے، اصحاب کو تو مال غنیمت کا شوق ہے۔ اگلا شعر ہے۔ اور جب کچھ نہ بن سکا تو سقیفہ بنا دیا، جب کچھ نہ بن سکا تو سقیفہ بنا دیا، ابلیس کو ازل سے شرارت کا شوق ہے، ابلیس کو ازل سے شرارت کا شوق ہے۔ تو کل جیسے کہ مجلس میں آپ سن رہے تھے کہ حضرت علی سے محبت اور بغض علی کا کیا نتیجہ ہے، تو اس کے لیے ایک شعر ہے۔ رکھیے علی سے بغض جہنم میں جائیے، رکھیے علی سے بغض جہنم میں جائیے، ہم کو بھی کب کسی کی ہدایت کا شوق ہے، ہم کو بھی کب کسی کی ہدایت کا شوق ہے، اور چہرے سے مرتضیٰ کے ہٹاتا نہیں نظر، چہرے سے مرتضیٰ کے ہٹاتا نہیں نظر، قرآن کو بھی خوب تلاوت کا شوق ہے، قرآن کو بھی خوب تلاوت کا شوق ہے۔ اور یہ ویسے تو ہر آدمی کو شرف ہو کہ بھئی زیارت کے لیے جائے اور حج کے لیے جائے، لیکن یہ شعر ہے۔ کعبے کو جانے والے تجھے کچھ خبر نہیں، کعبے کو جانے والے تجھے کچھ خبر نہیں، کعبے کو خود نجف کی زیارت کا شوق ہے، کعبے کو خود نجف کی زیارت کا شوق ہے۔ تو یہ آخری شعر ہے، آخری شعر ہے یہ فرشتوں کے اوپر جو کیسے اہل بیت اطہار کی زندگی میں آتے ہیں ان کی خدمت کے لیے۔ رکتے کہاں ہے خلد میں رضوان و جبرائیل، رکتے کہاں ہے خلد میں رضوان و جبرائیل، ان کو تو اہل بیت کی خدمت کا شوق ہے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وأرسله رحمة للعالمين، البشير المسدد والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر لوں کہ جو وقت اس مجلس کے اختتام کا ہے اسی کے اندر بات ہوگی، اس لیے کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے تاکہ دوسرے مجالس اپنے اپنے وقت پر ہو سکے، اور یہ ابتدا سے ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس عشرے میں ہمیشہ وقت کی پابندی 2 بجے مجلس کے شروع ہونے کا وقت رہا ہے، بہت سے بہت کبھی 2:05، کبھی 2:10، بس اس کے اندر آپ کے سامنے ممبر پر حاضر ہو جاتا ہوں۔ اگر بعض حالات کے تحت کبھی دیر ہو جائے تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ بات اس لیے وقت پر ختم ہو کہ بات کے مجالس پر اس کا اثر نہ پڑے۔ مجلس یہ بھی ہے، مجلس وہ بھی ہے، ذکر اہل بیت اطہار یہاں بھی ہے اور ذکر اہل بیت اطہار وہاں بھی ہے۔ تمام خطبہ، علماء اور ذاکرین جو مشغول و مصروف ہیں ان خاص دنوں میں، اور خود آپ جہاں جہاں بھی ہیں، اس لیے اس کی پابندی بہت ضروری رہی ہے۔ اور اگر کبھی میری ہی خوشی کے مطابق بعض حضرات نے ممبر پر کچھ وقت لے لیا تو میں اسے اپنا ہی وقت سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر انہوں نے وقت لیا وہ میرے ہی وقت کے اعتبار سے رہا، اور اس کو میں اپنے ذمے رکھتا ہوں۔ ایک بار صلوات محمد علیہ وسلم۔ مجھے یاد آ گیا کہ ایران میں مجمع اسلامی کی کانفرنس میں تمام طلاب تہران کی طرف سے ایک اجتماع ہوا جس میں مجھے اور میرے دوست عزیز، برادر عزیز محترم مولانا اطہر صاحب کو مدعو کیا گیا کہ دونوں اپنی اپنی تقریر کریں۔ جو وقت میرا تھا اس میں وہاں کے ایک ممبر پارلیمنٹ کے ممبر تھے، ممبر مجلس ملی، اتفاق سے ان کا نام بھی آغا تقوی تھا۔ وہ اچانک آ گئے، نوجوانوں کے جو لیڈر تھے انہوں نے چپکے سے آ کر ہم سے کہا، بڑی مشکل ہمیں ہو گئی ہے درپیش، جو آپ کا وقت ہے، یہ مدعو تو نہیں تھے لیکن ان کے علاقے کا مسئلہ ہے، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، آ گئے ہیں، اگر اجازت ہو تو چند منٹ ان کو بھی۔ میں نے کہا کتنا وقت؟ انہوں نے کہا 5 منٹ۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ انہوں نے 5 منٹ کی جگہ تہران میں ایک خاص جگہ تھی جہاں خود رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی کو بھی آنا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے رستے کی مجبوریوں سے نہ پہنچ سکے تھے۔ تقریریں ہم دونوں کی تھیں۔ جو مجلس ملی کے ممبر تھے انہوں نے بجائے 5 منٹ کے 15 منٹ تقریر کی۔ جب میرا وقت آیا تو میں نے مجمع سے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس لیے کہ
تقوی میں بھی ہوں اور تقوی یہ بھی ہیں۔ ایک تقوی نے دوسرے تقوی کا اگر کچھ وقت لے لیا ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، میں اپنا وقت کم کرتا ہوں۔ یہاں بھی ایک اچھے خطیب مستقبل کے جو انشاءاللہ کبھی ہماری قوم کی خدمت اور بہتر کر سکیں، ان کی بھی ہمت افزائی ضروری تھی، اس لیے میں نے خود اشارہ دیا نہیں آپ پڑھیں، اور ہمارے بچے نے اچھی طرح گفتگو کی، جن کے لیے سب کی دعائیں ہیں کہ اور مستقبل میں ملت کا خدمت کا فریضہ انجام دے سکے۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ مگر یہاں سے سڑک تک جو حضرات بھی مجلس کو سن رہے ہوں، گزشتہ روز بھی مجھے سننے کو ملا کہ روڈ پر سڑک پر بہت افراد، ان سے میرا بھی یہ عرض کرنا ہے کہ مجلس کا وقت آنے کی پابندی آپ کے ذمے ہے اور وقت کے اندر ختم کرنے کی پابندی میرے ذمے ہے۔ میں اس کی کبھی خیال پرواہ نہیں کرتا کہ میرے سامنے شروع ہوتے وقت کتنے لوگ ہیں، ختم ہوتے وقت تو بہت نظر آتے ہیں لیکن شروع ہوتے وقت بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ تو ہمیشہ سے ہے کہ شروعات میں ساتھی کم ہوتے ہیں، بڑھ کر بڑھتے جاتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ ان سے بھی معذرت کے جو آتے ہیں اور دروازے تک تکلیفوں سے کھڑے رہتے ہیں، لیکن یہ ان کا جذبہ شوق و اشتیاق ہے۔ آج یہی چند باتیں آپ کے سامنے، ایک مرتبہ میں نے شدید بارش ہو رہی تھی اور میں نے یہاں مجلس بہت جلدی ختم کر دی، یہ مجمع بارش میں بھیگ رہا ہے، مجلس ختم کر دی۔ میں سمجھا لوگ خوش ہوں گے کہ مولانا آپ نے اچھا کام کیا۔ باہر نکلا تو ہر ایک نے مجھ پر تان و طنز کی بوچھار کر دی۔ میں نے کہا آپ لوگ بھیگ رہے تھے، میں نے کہا ہم بھیگ رہے تھے، آپ سے کیا مطلب تھا؟ دوسرے دن مجھے ان کہنے والے کا نام بھی یاد آ گیا ہے، خدا ان کے درجات عالی کرے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، مجمع جانتا ہے اچھی طرح، جو علم میں بہترین نوحہ پڑھتے تھے، جناب رضا حیدر صاحب مرحوم، یہی کٹرے میں رہتے تھے، ان کا جملہ تھا یہ مجھ سے۔ اور پھر دوسرے دن پھر میں پڑھ رہا تھا اور پھر شدید بارش اسی وقت ہوئی، میں نے کوئی کمی نہیں کی اور مجمع ذرا بھی نہیں ہلا اپنی جگہ۔ تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہیں سے اب ایک بات کو موڑتے ہوئے اتنا کہہ لوں کہ جو لوگ ان مجالس میں اور ان محافل میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ایک ہی طرح کی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، وہ اسی پہ ساری گفتگو ہو جاتی ہے، کب تک؟ تو میں کہوں گا اگر یہ ایک ہی طرح کی باتیں آپ کو ناگوار گزرتی ہو تو یہ تو دیکھیے کہ اس مجمع کو بھی ناگوار گزرتی ہیں یا نہیں۔ اگر آپ بھی وہی نیت، وہی قلب، وہی دل، وہی عزم، وہی ارادہ، وہی کیفیت لے کر شریک ہو جائیں تو نہ آپ کو دھوپ کھلے گی، نہ سردی کھلے گی، نہ بارش کھلے گی، نہ کوئی مصیبت کھلے گی، اس لیے کہ ہم تو طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ بچہ بچہ اس مجمع کا جانتا ہے، اور 3 لفظیں میرے موضوع کی جو تیسرا دن آج اس پر ہے، اقرار حق، اعلان حق اور ادائیگی حق۔ اسلام اور حقوق کے اس موضوع کو میں نے ان 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آخر آتے آتے آپ کے سامنے بات آئے گی۔ فی الحال یہ کہہ لوں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس منبر سے سب کچھ کب تک، چلیے یہیں سے بات شروع کر دوں۔ یہ آپ کا کہنا کہ یہ باتیں کب تک، وہی فضائل، وہی باتیں، وہی سب کچھ، اپنے مجمع کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ اعتراض کرنے والے پہلے اس بات کو سمجھیں، کانسیپٹ سمجھیں، مفہوم سمجھیں، بات سمجھیں، تب اعتراض کریں کہ ان مجالس کا
ہر ذاکر، ہر خطیب جس جگہ جس منبر سے بول رہا ہے، اس کا بیان کرنے کا انداز کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن مطمع نظر، مقصد نظر ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہاں بھی ہے اس کی اپنی فکر ایک ہی ہے، اس پورے مجمع کو اس راستے پر لے چلو جو حسین کا راستہ تھا۔ صلوات محمد وآل محمد، اس راستے پر لے چلو۔ ہم یہ تقابل اور تفرقہ نہیں کرتے کہ آپ یہ وہ، جو ہمارے ہم فکر نہ ہوں مگر اسلام کے دائرے میں اپنے کو سمجھتے ہوں یا مذہب کے دائرے میں، میں ان سے کہوں گا دوستو اور عزیزو، بہت خاص طور پر اس لفظ پر غور کیجئے گا، یہ ممبروں سے گفتگو، یہ محرم کی باتیں، یہ مجلس کے انداز کیوں ہیں، کیا ہے؟ میں ایک جملہ پورا مجمع بات سمجھ جائے گا، یہ جنگ ہے فکر کی جنگ۔ اور فکر کی جنگ دو طرح لڑی جائے گی۔ فکری جنگ صدیوں سے ہے، ہزاروں سال سے، اور اس فکری جنگ میں، فکری جنگ، فکر کی جنگ، بہت توجہ، اس میں جنگ کرنے والے دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو اپنی فکری جنگ کو معاشرے، سماج اور برادری کی اصلاح کے لیے، ایک لفظ پر غور کیجئے گا، معاشرے، سماج اور برادری کی اصلاح کے لیے امن کے راستے سے لے جانا چاہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اپنی فکری جنگ کو اپنے ذاتی اقتدار کو قائم کرنے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ جو اپنی فکری جنگ کو اصلاح معاشرہ اور اصلاح زندگی کے لیے، سماج کے اصلاح کے لیے، امن و سلامتی کے راستے سے لے جانا چاہتے ہیں، وہ اگر ان ممبروں سے ہار گئے، اگر ان تقریروں میں یہ خطبہ، یہ خطیب، یہ مقررین اس فکری جنگ میں، جو میں نے عرض کیا سماج کی اصلاح کے لیے امن کا راستہ اور اقتدار قائم کرنے کے لیے اپنی خواہشات کا راستہ، اس جنگ میں اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے امن کے راستے کی بات کرنے والے ہار گئے، تو سمجھ لیجئے گا کہ انسانی سماج اور معاشرے کی پوری عمارت اس طرح منہدم ہو کے گرے گی کہ لاکھوں انسان ہلاک ہو جائیں گے۔ بہت توجہ، لاکھوں ہلاک ہوں گے۔ یہاں پر ان مجلسوں کا مخالف انسان یہ کہہ سکتا ہے جناب زلزلے بھی تو آتے ہیں، آندھیاں بھی تو آتی ہیں، سیلاب بھی تو آتے ہیں، طوفان بھی تو آتے ہیں، اس پہ بھی تو لاکھوں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ جنگ ہار گئے اور کچھ ہلاک ہو گئے تو کیا فرق پیش آئے گا؟ میرے نوجوان بچوں اور دوستوں کے لیے جملہ نظر ہے، اگر زلزلے آتے ہیں، آندھیاں، طوفان، سیلاب، لاکھوں ہلاک ہو جاتے ہیں،
آپ بھی ہار گئے اپنی اس فکری جنگ میں اور ہلاک ہو گیا کچھ لوگ، تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو مجھے ان سے یہی کہنا ہے، جب زلزلے آتے ہیں، جب طوفان آتے ہیں، جب سیلاب آتے ہیں، جب ہلاکتیں بڑی تعداد میں سامنے آتی ہیں، یہ دیکھتے چلنا، یہ معلوم کرتے چلنا کہ ان زلزلوں کے بعد تباہ حال لوگوں کے درمیان لوٹنے کون پہنچتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کون پہنچتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، میں نے بھی سنا ہے، ٹرین میں ایکسیڈنٹ ہوا، زخمی لوگ اپنے زخمیوں کو لے کر بھاگتے، قریبی لوگ آ کر مرتے ہوئے کو اور جلدی مار کر لوٹ نہ لیں۔ زلزلے آتے ہیں، لوگ کس کس مکان سے بجائے مدد کرنے کے تلاش کر کر کے سامان نکل جاتے ہیں۔ ایسے عالم میں اب یہ پہچانتے چلنا کہ لوٹنے والے کون اور انہیں پھر سے آباد کرانے والے کون۔ جب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھو گے تب پہچانو گے کہ یہ فکری جنگ کیا سمجھانا چاہتی ہے، یہ بتلانا چاہتی ہے۔ وہ خالق، وہ مالک یہ بتلائے گا ہم نے ان کو بھی پیدا کیا کہ جو زلزلے میں ہلاک ہو گئے، ہم نے انہیں بھی پیدا کیا جو باقی رہ جائیں گے۔ یہی تو منزل امتحان ہے کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں، وہ بھی ہماری مخلوق تھے، یہ بھی ہماری مخلوق ہیں۔ ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پوری ہلاکت کے بعد تم میں انسان کے کام کون آ رہا ہے اور انسان کو تباہ کون کر رہا ہے۔ اس فکری جنگ کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ لاکھوں سال سے انسان جب ہزاروں سال میں سمٹا اور ہزاروں سال سے سینکڑوں سال میں سمٹا اور صدیوں سے نکل کر یہاں تک آیا، تو آج تک فکری جنگ میں کامیابی انہی کی ہے جو سماج میں ان انسانوں کو سامنے لانا چاہتے ہیں جو انسانیت کا وقار بلند کریں، انہیں نہیں جو انسانیت کو دفن کرتے چلیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ دیا کیا؟ یہ جنگ ممبر سے اقتدار کی جنگ نہیں ہے، رہنمائی کی جنگ نہیں ہے، رہبری کی جنگ نہیں ہے، لیکن اسلام کے نام پر جو رہبری کا دعویٰ کرتے ہو، میں اور مذاہب کی بات نہیں کرتا، اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر، قرآن کے نام پر جو رہبری کا دعویٰ کرتے ہو، ہدایت کا دعویٰ کرتے ہو، ان سے مجھے پوچھنا ہے، رہنمائی اور رہبری آپ کے ذمے، لیکن رہنما کا فریضہ کیا ہے، رہبر کا فریضہ کیا ہے؟ اگر مذہب اسلام اور قرآن کے نام پر رہبری ہے تو فریضہ کیا ہے؟ آج اسی پر گفتگو ہو جائے۔ کیا حق ہے آپ کا امت پر اور کیا حق ہے امت کا آپ پر؟ یہ اس ممبر سے میں بولوں یا کسی بھی اسٹیج سے کوئی بولے، رہنمائی، رہبری، فریضہ کیا ہے؟ میں ساری دنیا سے نگاہیں موڑ کر صرف اپنی حد تک بات کر لوں۔ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ آیا ہم ملت کو، امت کو آگاہ کریں جہالت کتنی ہے، بربریت کتنی ہے، خود غرضی کتنی ہے، ضرورت مند کتنے ہیں، محتاج کتنے ہیں، پریشان حال کتنے ہیں، علم کس کو چاہیے ہے، جہل کیسے دور کرنا ہے؟ آیا ان باتوں کو فریضہ ہمارے سپرد کیا گیا ہے؟ ہم اس سے اپنی امت کو آگاہ کرنے چل رہے ہیں۔ گمراہی کیا ہے، بربریت کیا ہے، شقاوت کیا ہے، رحم دلی کیا ہے، توکل کیا ہے، رضا کیا ہے؟ اگر ان باتوں سے آگاہ اور ان کا فرق بتلانے چل رہے ہیں تو رہنمائی کا حق ادا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم آپس کے تفرقوں میں ان باتوں کو اتنا بھول چکے، نتیجہ کیا ہوا؟ آپس کے تفرقوں میں اتنا بھول چکے۔ اسلام دو باتوں کا نام تھا، ایک خود اسلام، سلامتی،
اسلام میں قرآن نے کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت، بہت توجہ کی، عبرت کی بات ہے۔ قرآن نے ہم سے کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ رہنمائی اور رہبری اپنے مقاصد سے ہٹ کر امت کو وہاں لے آئی کہ جہاں امت 70 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ 70 72 73 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا، بہت توجہ کیجئے گا جو کہنے جا رہا ہوں۔ ناکامی کیوں ہے؟ ہم ناکام کیوں ہیں؟ 70 72 73 ٹکڑوں میں تقسیم خیر امت، اور ہر ٹکڑا دوسرے کو دین سے باہر کر رہا ہے، دین سے خارج کر رہا ہے۔ ذرا سچ بتلاؤ، اسلام نام ہے سلامتی کا، امت نام ہے خیر امت۔ جب یہ سلامتی والی قوم خیر امت آپس میں 72 73 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ہر ایک دوسرے کے لیے حکم لگائے، یہ واجب القتل، وہ کہیں وہ واجب القتل، وہ کہیں یہ دین سے خارج، وہ کہیں یہ دین سے خارج، بہت کڑوی بات ہے۔ تو یہیں سے اندازہ کر لو، جب ہم آپس میں اتنا تقسیم کہ ایک دوسرے کی سلامتی کی ذمہ داری ختم، تب سچ بتلاؤ کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی نہ دے سکیں وہ پوری دنیا کو سلامتی کیا دیں گے؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔ ہم وہاں آ گئے کہ جہاں آپس میں سلام بند، سلام بند، پانی بند، کھانا بند، ملنا جلنا بند، ایک دوسرے کی طہارت پر یقین بند۔ وہ ان کی مسجد میں چلے گئے تو پاک کرو، ان کو مسجد میں آنے نہ دو۔ وہ ان کے معاشرے میں چلے گئے، یہ کون آ گیا؟ جہاں اتنا پاکیزہ ذکر ہو وہاں کسی کو جانے نہ دو۔ سلام بند، پیام سلام بند، مکانوں کے دروازے بند، مسجدوں کے دروازے بند، مدرسوں کے دروازے بند، آپس میں روابط بند، آپس میں تعلقات بند، آپس میں خوشحالی و خوشگواری کی کیفیات بند، ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت ضرورت پورا کرنے کے وقت پیغام یہ نہ کرو۔ تو میں کیا یہ نہ کہوں کہ جب سب کچھ آپ نے بند کر دیا تو آزاد کیا رہا؟ غور کیجئے گا، سلام بند، گھروں کے دروازے بند، آپس کے روابط بند، مسجدوں کے دروازے بند، مدرسوں کے دروازے بند، کتابیں بند، رشتے بند، روابط بند۔ جب سب بند کر دیا تو آزاد کون رہا؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آزاد صرف ایک کیا آپ نے، بند ان سب کو کیا، شیطان کو آزاد کر دیا۔ صلوات محمد علیہ محمد، سب مل کر ایک صلوات محمد علیہ محمد۔ بیچ کی تمام باتیں چھوڑتے ہوئے اتنا کہوں، میرے اور آپ کے مولا علی سے پوچھا کسی نے، مولا حقوق کے بارے میں بتلائیں، موضوع حقوق اور اسلام، حقوق کے بارے میں بتلائیں۔ فرمایا سنو، دو ہی جملوں میں بات ہے، تمہارا حق مجھ پر یہ کہ میں تم کو ہدایت دوں، اور میرا حق تم پر یہ کہ جو ہدایت دوں اس پر عمل کروں۔ بہت سے علماء اسلام یہ کہیں گے ہم بھی تو یہی کرتے ہیں،
ہم بھی ہدایت دیتے ہیں؟ تو میں جواب دوں گا، مولا کی گفتگو کے دو جملے ہیں۔ امت کا حق یہ کہ میں اسے ہدایت دوں، میرا حق یہ کہ جو ہدایت دوں اس پر عمل کرے۔ آپ جو ہدایت دیتے ہیں اس پر لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیے گا، ہدایت دینے والے کی ہدایت پر سامنے کا معصوم ذہن اسی وقت عمل کرے گا جب آپ اپنی عزت کا نقش اس کے دل پر قائم کر دیں۔ اگر عزت کا نقش آپ کا اس کے دل پر ہے اور معصوم قلب ہے تو ہدایت اثر کرے گی۔ ایک صلوات محمد والے یہ ہدایت اثر کیوں نہیں کر رہی؟ آپ کے جملے، آپ کے کلمات دوسروں کے اوپر کیوں نہیں نقش قائم کر رہے؟ مولا کی بات تو بہت بلند ہے، میں ان کے غلام کی مثال سے بات پیش کرتا ہوں، ان کی راہ کے، ان کے راستے کے غلام کی بات۔ بادشاہ وقت کے ملازمین سروں پر کھانے کے خوان رکھے ہوئے آتے ہیں، یہ تمہارے لیے خلیفہ وقت، بادشاہ وقت کھانا بھیج رہا ہے، سنا ہے؟ یہ کھانا تمہارے لیے بھیجا ہے۔ آج تاریخ جسے دیوانہ لکھتی ہے وہ اتنا فرزانہ ہے کہ کھانے کو دیکھا، لانے والے ملازمین کو دیکھا، شاہی ملازمین، زرق برق لباس، سروں پر خوان، نعمتیں، طرح طرح کے الوان کھانے لا کر رکھ دیے گئے، یہ بادشاہ نے بھیجا ہے۔ کہا اٹھا لے جاؤ، نفرت سے کہا اٹھا لے جاؤ۔ کہا بادشاہ نے بھیجا ہے، آپ اس کی عزت نہیں کرتے؟ اس نے آپ کی عزت کی کہ آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے؟ بھئی تاریخ میں جب دیوانہ لکھا ہے تو دیوانہ جب بار بار اصرار بڑھا تو غصے سے کہا لے جاؤ، لے جا کر کتوں کو ڈال دو۔ شاہی ملازمین ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، بادشاہ کا کھانا اور کتوں کو ڈال دینے کی بات کر رہے ہو؟ آوازیں بلند ہوئی، دیوانے نے کیا کہا؟ جاؤ آہستہ بولو، آہستہ بولو، اگر کتے سن لیں گے وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ صلوات محمد والے محمد۔ اب پہچانا آپ نے کہ اس در کے غلام وہ ہوتے تھے جو حرام لقمہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اب اگر بادشاہ وقت کے غلام بن کر قدم قدم پر اپنے ہی اغراض کو سامنے رکھیں گے تو بات کیا اثر کرے گی؟ صلوات محمد والے محمد۔ بس دوستو اور عزیزو، اور اس لیے جب بات یہی آ گئی تو عرض کر دوں، سامنے سے ایک جماعت آ رہی ہے، ادھر سے میرا مولا آگے بڑھ رہا ہے، دیکھا سب نے سلام کیا، مومنین کی جماعت ہے، پوچھ لیا جب نعمت الہی ملتی ہے کیا کرتے ہو؟ جواب دیا اذا وجدنا اکلنا واذا فقدنا صبرنا۔ صبر کی تعریف، دو روز سے صبر کی بات ہو رہی ہے۔ صبر کی تعریف کیا ہے؟ مولا جب اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اسے کھا لیتے ہیں، جب مفقود ہو جاتی ہے تو صبر کر لیتے ہیں۔ مسکرائے، فرمایا ہاکذا یفعل الکلاب، کتے بھی تو یہی کرتے ہیں، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو چپ پڑے رہتے ہیں۔ پھر کیا کرے مولا؟ فرمایا جب نعمت اللہ کی ملے تو ایثار کرو، اور جب مفقود ہو جائے تب صبر کرو۔ معلوم ہے اسلام کا قانون بتلا دیا گیا
کہ تم کو نعمت اس لیے دی جا رہی ہے کہ دوسروں کے کام آؤ۔ اگر صرف اپنے نفس کے کام آنے کی تبلیغ کی گئی تو نہ ممبر سے بات اثر کرے گی، نہ نجی نشست پہ بات اثر کرے گی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور بس میں نے وعدہ کیا کہ وقت کے اندر بات ختم ہو، اس لیے آخری 2 جملے عرض کر دوں کہ رہبری، قیادت بعد رسول، ایک کالم کھینچیے، ایک لکیر کھینچیے، ایک خط کھینچیے، ایک طرف امت اور ان کے رہبروں کو لکھیے، ایک طرف رسول اور ان کے گھرانے کو لکھیے۔ بہت توجہ کیجیے گا، رہبری، قیادت، اقرار حق، اعلان حق، ادائیگی حق، سب کچھ سمٹ جائے گا یہیں پر اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ رہبری کس طرح ہو، قیادت کس طرح ہو۔ ایک خط بنائیے، لکیر کھینچیے، ایک کالم بنائیے، ایک طرف امت اور ان کے رہبر، ایک طرف رسول اور ان کا گھرانہ۔ بہت توجہ کیجیے گا، مجھے یہ بتلائیے، ایک طرف یہ صف ہے، ایک طرف یہ صف ہے، بڑے انصاف سے تاریخ کے اوراق پر نظر ڈال کر یہ بتلائیں، اس صف کے لوگوں نے ادھر کی صف والوں کے لیے کیا کہا، اور ادھر کی صف والوں نے ادھر کی صف والوں کے لیے کیا کہا، اس کالم کے لوگوں نے ادھر والوں کے لیے کیا کہا اور ادھر والوں نے ادھر والوں کے لیے کیا کہا۔ بہت توجہ کیجیے گا، ایک طرف امت اور اس کے رہبر، ایک طرف رسول اور ان کا گھرانہ۔ قیادت کون کرے، رہبری کون کرے، ہدایت کون کرے، امت کو پیغام ہدایت کون دے، ہم اسی سے پہچان لیں گے۔ اس طرف والوں نے کیا کہا ادھر والوں کے لیے، ادھر والوں نے کیا کہا ادھر والوں کے لیے۔ ہمیں اتنا تو ملا کہ ادھر والوں میں کسی نے ادھر والوں کے لیے کہا آپ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، ادھر والوں نے ادھر والوں کے لیے کہا آپ کا نوشتہ مل جائے قبر میں رکھ دیا جائے، ادھر والوں نے کہا آپ کی خاک قدم مل جائے قبر میں رکھ دی جائے۔ ادھر والوں کی باتیں ادھر والوں کے لیے تو ملی، لیکن پلٹ کے ادھر والوں میں سے بھی کسی کا قول دکھلا دو آپ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، آپ کا نوشتہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد۔ سمیٹ کر میں نے تاریخ کے اس پورے تجزیے کو آپ کے سامنے تاکہ وقت کے اندر بات ختم ہو جائے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ ادھر کی صفوں میں اوپر سے نیچے تک جتنے نام آ رہے ہیں، کیا جو ایک نے کہا وہی دوسرے نے کہا اور کیا، یا دوسرے نے کہا اور کیا کیا وہی تیسرے نے کہا اور کیا، یا تیسرے نے کہا کیا وہی چوتھے نے کیا اور کیا؟ میں پوچھتا ہوں کیا ادھر جتنے نام ہیں سب ایک جو کہہ رہا ہے وہی دوسرا بھی کہہ رہا ہے؟ دوستو عزیزو، ادھر اختلاف ہی اختلاف ملتا چلا جائے گا۔ جو ایک نے کہا وہ دوسرے نے نہیں کہا، جو دوسرے نے کہا وہ تیسرے نے نہیں کہا، جو تیسرے نے کہا وہ چوتھے نے نہیں کہا، لیکن ادھر 5 کا عدد بڑھ کے 14 تک چلا گیا، جو ایک نے کہا وہی آخر نے کہا۔ صلوات محمد علیہ۔ سب مل کر ایک صلوات محمد علیہ۔ جو ایک نے کہا وہی دوسرے نے، جو دوسرے نے وہی تیسرے نے، یہاں تک کہ ادھر نہ ملا ایسا کوئی فقرہ ادھر ضرور ملا۔ ہم میں پہلا بھی محمد، آخر بھی محمد، بیچ میں محمد۔ جب سب محمد ہے ادھر تو ادھر والے ادھر کیوں آئیں، ادھر والے ادھر کیوں نہ جائیں؟ ایک اور صلوات محمد والے محمد۔ ہاں دوستو عزیزو، اور ان میں وہ کارواں اور قافلہ جس میں سے ہر ایک اللہ کے رسول کی ہدایت کی ذمہ داری لیے ہوئے، سلطنت وقت، حکومت وقت، بادشاہ وقت، کتنا ہی ظالم اور جابر کیوں نہ ہو، سر جھکانا نہیں ہے۔
جب ہدایت اور رہبری کی ذمہ داری ہم پر ہے تو اب سر نہیں جھکایا جائے گا۔ جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، چاہے گھر چھوڑنا پڑے، وطن کو چھوڑ دینا پڑے، کیسی شہادت اور قربانیوں کا وقت آ جائے، تاکہ قیامت تک یہ پیغام دنیا تک پہنچ جائے کہ جو نانا کی شریعت تھی، جو نانا کا دین تھا، اسے قیامت تک نسلاً بعد نسل پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی۔ اس ذمہ داری کو ہم نے اگر ادا نہ کیا تو آنے والی نسلیں اسلام کو پہچان نہ سکیں گی، نام بدل جائے گا، اسلام کے کام بدل جائیں گے، اسلام کی قدریں بدل جائیں گی، اسلام سمجھا نہ جا سکے گا۔ ذمہ داری ہم پر ہے، اور یہی وجہ ہے۔ ذمہ داری کس وقت سے ہے؟ میرا اور آپ کا آقا مظلوم امام کربلا کے ریگستان تک پہنچا، جیسے ہی زمین کربلا پر سواریوں کے قدم پڑے کہ کسی نے آ کر کہا، آقا حسین، آپ کی بہن آپ کو یاد کر رہی۔ آپ کی بہن ام کلثوم آپ کو یاد کر رہی۔ سواری کا گھوڑا موڑا گیا، قریب آئے، سواری سے اترے، بہن کیوں یاد کیا ہے؟ عرض کرتی، بھیا اس صحرا سے جلد چلے چلیے، اس صحرا سے جلد نکل چلیے۔ کیوں بہن، ایسا کیوں؟ بھائی جیسے ہی بھیا اس زمین پر یہ قافلہ آیا، اس زمین سے زرد رنگ کی خاک اڑی جو میرے سر کے بالوں میں پڑی، مجھے صحرا کی وحشتناک کیفیت سے ہول آ رہا ہے، جلد نکل چلیے۔ فرمایا، بہن سن لو، اسی جگہ سے ہمارے بابا جنگ صفین کے بعد پلٹ رہے تھے، کچھ وقفہ آرام کا گزارا، بھیا حسن کے زانو پر سر رکھ کے آرام کیا۔ یہی جگہ تھی بہن کہ اتنے میں آنکھ کھلی بابا کی تو زبان پر فقرہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھیا حسن نے پوچھ لیا، بابا یہ عبرت کا کلمہ زبان پر کیوں؟ جواب دیا، بیٹا سن لو، میں نے ابھی آنکھ لگ گئی تھی، دیکھا کہ آسمان سے کچھ لوگ سفید پیرہن پہنے اتر رہے ہیں، ان کے گلوں میں تلواریں حمائل ہیں۔ کسی نے زمین پر تلوار سے ایک خط کھینچا، میں نے دیکھا کہ اس خط کے اندر، اس لکیر کے اندر جو میدان رہ گیا ہے، اس کے اندر خون تازہ جوش مار رہا ہے، اور اس میں میرا یہ حسین یکا و تنہا۔ یہ فرمایا اور حکم دیا، چاروں طرف جو قبیلے کے لوگ رہتے ہیں اس سے قریب انہیں بلایا جائے۔ قریب ایک ہی قبیلہ رہتا تھا، بنی اسد۔ ہم نے آج بھی جب ہم عراق میں پڑھتے تھے نجف میں، تو بنی اسد کے لوگوں کو 11 محرم کو اپنی روایت پوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی نسلوں کو آج بھی وہی کرتے۔ جب میں پڑھتا تھا تو شدید پابندیاں اس وقت بھی لگ چکی تھیں، لیکن میں نے دیکھا پولیس کے گھیرے توڑتے ہوئے۔ اور اس سے پہلے اس مجمع کے لیے ایک بات عرض کر دوں، جو میرے والد مرحوم آیت اللہ المرحوم مولانا سید محمد ذکی صاحب اپنے دوران تعلیم دیکھی تھی، میں ان کے ساتھ شاید ان کی گود میں تھا، زمانہ وہ جب انہوں نے خود بیان کیا، اس وقت بھی پابندی لگتی تھی 11 یا 12 محرم کو بنی اسد کے اس کام پر پابندیاں لگیں، حرم کے دروازے چاروں طرف سے بند کر دیے جائیں، یہ قافلہ اندر آنے نہ پائے، شبیہ امام حسین کو لا کر حرم کے سپرد کرنے نہ پائے۔ انہوں نے خود فرمایا، خود موجود تھے اس وقت وہ، کہ جب چاروں طرف حرم کے دروازے بند کر دیے گئے،
چاروں طرف فوج لگا دی گئی، یہ آنے نہ پائیں کہ اتنے میں بڑی آوازیں آئیں، جو بڑی بڑی سلاخیں بڑے بڑے پھاٹوں کو بند کرنے کے لیے پیچھے ڈال دی جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ٹوٹ ٹوٹ کر سلاخیں ادھر گئیں، توڑ مروڑ کے جیسے کسی نے ڈال دی ہوں، دروازے پاٹوں پاٹ کھل گئے اور قافلہ اندر داخل ہوا۔ جب حکومت وقت نے پوچھا دروازے کیوں کھولے گئے، کہا خدا کر دیکھ لو موٹی لوہے کی سلاخوں کی حالت کیا ہے، ہمارے بس میں کیسے تھا کہ روکتے۔ امام نے اسی قبیلے کے لوگوں کو بلایا، بعض روایات 60,000 درہم دے کے زمین خریدی۔ اور کیوں خریدی؟ یہاں پر جو میں نے پہلا جملہ عرض کیا عرض کر دوں، ایک مرتبہ کربلا میں پہنچے، قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، گھوڑے نہیں بڑھتے، رک گئے۔ فرمایا ذرا زمین سے خاک اٹھاؤ، کسی نے خاک اٹھا کر دی، مولا نے خاک نکالی، ہاتھوں پر لی، اپنے دامن سے ہاتھ ڈال کر ایک اور خاک نکالی، دونوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اندازہ کریں آپ، مدینہ کا مسافر کربلا کے ریگستان میں آیا ہے، زمین سے یہ خاک اٹھوائی، اپنے دامن جیب سے ایک اور خاک نکالی، دونوں کو ملایا، غور سے دیکھا اور پھر فرمایا یہ وہ خاک ہے کہ جب 3 شعبان کو میری ولادت ہوئی تو جبریل نے لا کر ہمارے نانا کو دی اور یہ کہا اسے محفوظ رکھیے گا، یہ اس جگہ کی خاک ہے جہاں آپ کا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا تلواروں سے شہید کر دیا جائے گا۔ بے شک جو یہ خاک ہے وہی یہ بھی ہے، میرے نانا کو جو خبر جبریل نے دی تھی وہ اسی خاک کی، دونوں ایک ہیں۔ بے شک میں اس جگہ آ گیا ہوں جس کا وعدہ ہے۔ تو جس کے پیدا ہوتے ہی کربلا کی خبر اس کے نانا کو دے دی جائے اور پھر بعد میں اس کے نواسے کو وہ امانت دے دی جائے، وہ کیسے کربلا کی اس عظمت کو دنیا کے سامنے نہ پیش کرے۔ بنی اسد کو بلایا گیا، زمین خریدی گئی۔ اسی بات سن لیجئے، بس اتنا پلٹ کے فرمایا یہ زمین واپس تم کو دے دی، ہاں اتنا خیال رکھنا کہ جب یزیدی فوجیں واپس چلی جائیں تو ہماری لاشوں کو بے گورو کفن پڑانا رہنے دینا، جو ہماری زیارت کو آئیں ان کا اہتمام اور ان کا احترام کر لینا، ان کو ہماری قبر کا نشان بتا دینا۔ 3 وصیتیں امام نے فرمائیں، ہماری لاشوں کو پڑانا رہنے دینا، جو آئیں زیارت کو انہیں نشان قبر بتا دینا، اور ان کی ضیافت 3 دن کر لینا۔ بھائی اتنا فرمایا اور ایک مرتبہ پلٹے، عورتوں سے خطاب کیا، بنی اسد کی اگر تمہارے مرد یزیدی فوجوں کے خوف سے نہ آئیں تو تم ہی چلی آنا، ایک ایک چادر اپنی لا کر ڈال دینا ہماری لاشوں۔ ایک مرتبہ پلٹے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف، بنی اسد کے بچوں اگر کسی خوف سے تمہارے ماں باپ نہ آ سکیں تو تم ہی کھیلتے ہوئے چلے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہماری لاشوں پر ڈال دینا۔ بس دوستو میں نے اپنا بیان ختم کر دیا، وقت کے اندر بات ختم ہو جائے، چند جملے اور سن لیجئے۔ امام کی وصیتیں ہو چکی، وہ وقت آ گیا کہ جب خالی میدان کربلا ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، نہ کوئی دفن کرنے والا ہے، نہ کوئی چادر ڈالنے والا ہے، نہ کوئی قریب آ کے پرسہ دینے والا ہے، قیدی جا چکے ہیں۔ بنی اسد کی عورتوں نے کہا یزیدی فوجیں جا چکی، سناٹا لگتا ہے، آؤ چلو چل کر دیکھیں تو کہ جہاں ہمارا آقا تھا وہاں کیا حال ہے۔ مردوں نے جواب دیا اپنے اپنے گھروں میں خاموش رہو، کہیں کوئی اور بات نہ پیش آ جائے۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ بالآخر کچھ عورتوں نے آگے بڑھ بڑھ کر ایک ایک دروازے کو، زنجیر کو کھٹکھٹانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ بنی اسد کی عورتوں کا ایک مجمع بڑھتا گیا،
بڑھتا گیا، ایک ایک دروازے پر پکارتا گیا۔ یہ عورتوں کا ایک مجمع تھا جو اپنے اپنے گھروں سے مردوں کو ساتھ لے کر، بچوں کو ساتھ لے کر میدان کربلا میں وہاں آیا جہاں رسول کا نواسا تھا۔ اب جو دیکھا ریت اڑ رہی ہے، خاک اڑ رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ دوڑ کر قریب آئے، کیا کریں کیا کریں، کیسے دفن کریں، کس کو پہچانیں؟ کسی لاش کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، یہ کس کی لاش ہے، یہ کس کی لاش ہے، یہ کس کا لاش ہے، پہچان نہیں پا رہے ہیں، کیسے دفن کریں؟ کتنے میں دیکھا سامنے سے ایک سوار آ رہا ہے، خوف زدہ ہوئے، کہیں کوئی اور تو نہیں ہے، ڈرنا چاہا، پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن جب سوار قریب آیا تو دیکھا اس سے کیا ڈرے، پیروں سے زخم ہے، ہاتھوں میں زخم ہے، گلے میں زخم ہے۔ ایک مرتبہ قریب آئے، اس بیمار و نحیف کو دیکھا، آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا اس لیے آ گئے ہیں کہ آؤ تمہارے ساتھ ان لاشوں کو دفن کرا لیں۔ ایک لاشے کے قریب آئے، اٹھایا، بنی اسد نے ساتھ دیا، ایک قبر کے قریب لائے، قبر بنانا چاہی، خود بخود قبر تیار ملی، چاہا بنی اسد کو پیچھے ہٹایا، اپنے ہاتھوں سے لاشے کو قبر کے سپرد کرنا چاہا کہ دو ہاتھ بلند ہوئے، لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو۔ پیچھے ہٹے، ایک ایک لاشے کو پہچنواتے گئے، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے، کہ ایک اور لاشے کے قریب آئے، اس لاش کو دیکھا، میں ایک مرتبہ آنے والا چیخ مار کر رو دیا، دیکھا ایک پارا پارا لاش ہے، ٹکڑے ٹکڑے لاش ہے، قبر کو درست کیا گیا، کسی طرح اس لاشے کو بھی سپرد خاک کیا۔ تاریخ نے لکھا بنی اسد نے ایک مرتبہ سمجھ لیا کہ اب تو سب دفن کر دیے گئے، واپس جانا چاہا، آنے والے سوار نے کہا ابھی رک جاؤ، ابھی واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا میرے ساتھ ساتھ فرات تک چلو۔ دریا کنارے آئے، دیکھا ایک اور لاشا پڑا ہے، ہاتھ کاٹے جا چکے ہیں، جسم زخموں سے چور ہے۔ لاشے کو سپرد خاک کر دیا، واپس جانا چاہا، ایک مرتبہ بنی اسد نے گھیر لیا، آنے والے سوار آپ کو اس پہلی صاحب قبر کی قسم کہ جہاں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی، یہ تو بتلائیے آپ ہے کون؟ کہا اسی صاحب قبر کا بیٹا ہوں، میں علی ابن الحسین، میں اپنے بابا حسین کا بیٹا، جسے کربلا میں تیروں اور تلواروں سے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔